حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس کتاب کے اخلاق کے باب سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور ہم لوگ وہ اخلاق جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، جو معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں، انسان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ آج ہم جس عادت کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کی بہت زیادہ کامن پرابلم ہے۔ ہر محفل میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتا ہے۔ جہاں کہیں دو دوست مل کر بیٹھتے ہیں، جہاں کہیں دو خواتین مل کر بیٹھتی ہیں، جہاں کہیں ہم لوگ ایک جماعت کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بارے میں ہم لوگ اس کے نیگیٹو انداز میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے اور وہ ہے غیبت کی شکل میں ہے۔ یہ غیبت جب محفل میں شروع ہو جاتی ہے تو اس میں چسکا بڑھ جاتا ہے، مزہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ محفل دیر تک چلتی ہے۔ محفل میں ایک جو ہے عجیب سا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ غیبت ہماری سوسائٹی میں عام ہوتے جا رہی ہے۔ اب یہ غیبت تنہائی کی بیماری نہیں ہے، سنگل ایک آدمی کی بیماری نہیں ہے۔ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا غیبت کرائے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ غیبت، یہ بیماری ایک آدمی کو لے کر ڈوبنے والی نہیں۔ جب بہت ساری بیماریاں سنگل اس کی حد تک ہوا کرتی ہیں، بہت ساری جو ہے برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اکیلے میں کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے، سنگل کرتا ہے، اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن یہ اجتماعی بیماری ہے، جب تک 2 3 4 ایسے نہیں ملیں گے یہ بیماری پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ بھائی یہ غیبت اگر مان لو یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، اے بی سی ڈی ای، یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں راؤنڈ ٹیبل ہے، ہاں، یا ہم جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گھر کے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کا ٹیبل پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے انہیں چھیڑتا ہے، کس کے بارے میں چھیڑتا ہے؟ ایک ایکس کے بارے میں چھیڑتا ہے۔ یہ آدمی ایکس کے بارے میں چھیڑتا ہے تو اب اس کے بارے میں پھر بی اس کی تائید کرتا ہے، پھر ڈی اس کی تائید کرتا ہے۔ اس طرح ایکس کے بارے میں مسلسل وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایکس کو پسند نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایکس کو یہ باتوں کا پتہ چل جائے تو برا مان سکتا ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے، اور اس طرح اے بی سی ڈی ای کا یہ لوگ گفتگو کرنا ایکس کے بارے میں، اسی کو غیبت اور ایک ورڈ عربی میں نمام کہا جاتا ہے۔ اور یہ کسی اور کے بارے میں ڈسکس کرنا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمائی لا يدخل الجنت من نمام، کوئی اس طرح غیبت کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ غیبت جو ہوتی ہے، اس غیبت کا نقصان یہ ہے کہ یہ غیبت جس کو چغل خوری بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے مطلب یوں سمجھو آپ ہمارے خاندان کو ہم دیکھیں تو یہ خاندان کے اندر بھی بہت جو ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ غیبت خاندان کے اندر پلتی ہے، خاندان کے دیوان خانے میں پلتی ہے یہ غیبت۔
خاندان کے دیوان خانے میں اس کو پانی ڈالا جاتا ہے, اس کو کھاد ڈالی جاتی ہے, اس کو پرورش کیا جاتا ہے, اور یہ بیماری خاندان کو تار تار کر دیتی ہے, یعنی توڑ پھوڑ کر دیتی ہے. بھائی باہر سے آیا, بھیا معلوم آپ کو بھابھی کیا کیا کرے؟ مطلب یہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ شروع ہونے جا رہی ہے. پھر ماں کے پاس گیا, بیٹا معلوم تو تمہاری بیوی کیا کیا کری؟ یہاں سے پھر یہاں شروع ہو جا رہی ہے. بیوی کے پاس گیا, اجی معلوم امی آپ کیا کیا بولے, اجی معلوم آپ کے بہن کیا کیا بولے, یہاں سے پھر شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک جو ہے یہ بیٹا ہے, اور یہ بی ماں ہے, یہ سی بہن ہے, اور ڈی جو ہے یہ بیٹی کی بیوی ہے. اے جب گھر میں آتا ہے تو بی بھی اس ڈی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہیں, سی بھی اس جو ہے ڈی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. ایسے تو یہ دونوں کے دونوں اس کے پیچھے, یعنی یہاں پر بہت سارے کانٹے بونا شروع کر دیتے ہیں. خاندان تباہ ہو رہے ہیں, دوستی اسی غیبت کے مسئلے میں تباہ ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے دوست مل کر پارٹنرشپ مل کر کام کرتے رہتے ہیں, اسی غیبت کی وجہ سے وہ بھی جو ہے پارٹنرشپ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ غیبت ورک پلیس پر بھی ہوتی ہے, جہاں پر جو ہے کو ورکرز مل کر کسی ایک کے بارے میں, کوئی ایبسنٹ ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. محلے کے چبوترے میں جو ہے یہ بیماری پلتے بڑھتے رہتی ہے. مسجدوں میں بھی یہ بیماری آ رہی ہے, اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ بھائی یہ تباہ کرنے والی چیز. امام غزالی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے احیاء علوم الدین, اس میں انہوں نے ایک سٹوری لکھا ہے, ایک قصہ لکھا ہے. ایک آدمی غلام خریدنے آیا, اور یہ جو ہے آتا ہے بی کے پاس, کیا ایک غلام کو خریدنے آتا ہے, اے نے بی سے پوچھا, بھائی اس غلام میں کوئی پرابلم ہے؟ تو بی نے کہا, بھائی کوئی پرابلم نہیں, بہت محنتی ہے, بہت کام والا ہے, دن رات محنت کرتے رہتا ہے, آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا, جو بولے یس بولتا رہتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بس اس کے اندر چھوٹی سی غیبت کا پرابلم ہے. یہ ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر لگاتے رہتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کام کرے تو بس ہے, گھر کا کام کر لے رہا ہے, جب تو کام کر رہا ہے, اور کبھی بھی کام کو انکار نہیں کر رہا ہے, محنتی ہے, تو بس ہے, کافی ہے. وہ کیا ہے, چھوٹی موٹی چیز چل سکتی, نو پرابلم. تو اس اے نے بی سے اس غلام کو خرید لیا, اور خرید کر گھر کو لے کر چلا گیا. اور جب یہ گھر کو لے کر جا رہا ہے غلام کو, اور اس گھر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے, مسلسل کام کرتے کرتے ایک مرتبہ اس غلام نے جو ہے بیوی سے کہا, بیوی سے کیا کہا, آپ کے شوہر کسی اور سے محبت کرتے ہیں, وہ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ پھر ان دوسری شادی کرنے والے ہیں. ایک کام کرو, آپ جو ہے جب آپ کے شوہر جب سو جائیں نا, تو سو جانے کے بعد آپ ان کے گردن کے پاس کے جو بال ہیں وہ بال تھوڑے کٹ کر کے مجھے دو, میں جادو کروں گا, اور پھر جادو کرنے کے بعد یہ آپ کے شوہر آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کریں گے, بس میرے پاس وہ نسخہ ہے, میں جو ہے کر دوں گا, بس آپ جو ہے زندگی بھر آپ لوگ خوش رہیں گے. غلام نے کس سے کہا؟ بیوی سے کہا. بس انہوں سونے کے بعد ان کی گردن کے پاس کے بال کٹ کر کے مجھے لا کر دے دو, پھر اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ آپ سب کو ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر غلام نے شوہر سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کسی اور سے تعلقات رکھتی ہے, اب وہ تم کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے,
وہ تم کو مارنا چاہتی ہے، بس تم کبھی بھی سونے کی حالت تو کو مار سکتی، ذرا ہوشیار رہنا، تم بس ایک مرتبہ جو ہے سوئے جیسا کرو، اب دیکھو تمہاری بیوی کیا کر سکتی۔ اس غلام نے اس سے آ کر کہا، اب یہ شوہر اب پریشان ہے، ارے بھائی میری بیوی مجھے مارنا چاہتی ہے، ابھی نے سو رہا نہیں، بس سونے کا بہانہ کر رہا ہے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ بھائی بال کاٹنا ہے اور بال کاٹ کے لا کے دینا ہے، کیونکہ جو ہے انہیں کسی اور سے محبت کر رہا ہے، بال کاٹ جب انہیں سونے کا بہانہ کر دیا، سونے کی مطلب بس ایسی سونے کا بہانہ کر کے لیٹا ہوا تھا، اب انہیں جو ہے چاقو لے کے بال کاٹنے بیچاری، چاقو لے کے جب بال کاٹنے گردن کے پاس آئی تو انہیں کیا سمجھا، انہیں اب مجھے مارنے آ گئی، مارنے آ گئی بول کے شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ تم مجھے مارنے آتے، تم میری جان لینا چاہتے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے، شوہر نے بیوی کو مار دیا۔ جب شوہر نے بیوی کو مارا تو بیوی کے جو ہے خاندان والے آئے، بیوی کے خاندان والے آ کر شوہر کو انہوں نے قتل کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک اگر کچھ چغل خور ہے تو وہ پورے جو ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بس چغل خوری کی بیماری کو معمولی سمجھا، اس نے چغل خوری کی بیماری کو معمولی سمجھا اور اس نے اوائڈ کر دیا، تو ریزلٹ میں نتیجے میں کیا ملا، یہ بھی تباہ ہو گیا اور یہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو گویا چغل خوری جس کے اندر بھی ہوتی ہے اس کو تباہ کر سکتی ہے، اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو اجرن بنا سکتی ہے۔ تو چغل خوری بہت بڑی بیماری ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر غیبت کی شکل میں ہے، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آ کر بتانا شروع کرے، انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے اس میں، اوائڈ کر دیں اس کو، ہاں بھی مجھے معلوم ہے ضرورت نہیں تم کو بولنے کی، تو پھر وہ نہیں بولے گا، اچھا ایسا کیا انہیں ایسا بولا کیا، اچھا ایسا، ہم گھور کے دیکھے، اچھا ہم کان لا کے سنے، اس کے بعد انہیں اور بولنا شروع کرتا۔ اور جو دوسروں کی غیبت کر سکتا ہے وہ آپ کی بھی غیبت کر سکتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں آپ کے سامنے بول سکتا ہے وہ آپ کے بارے میں دوسروں کو بول سکتا ہے۔ اس کو روک دیں، اس میں انٹرسٹ نہ لیں، اس کو نصیحت کریں، ہو سکے تو اسے نفرت بھی کریں، کیوں، الحب للہ والبغض للہ، نفرت بھی اللہ کے لیے، اس کو اس برائی کو روکنے کے لیے اسے نفرت بھی کریں اور اس سے غصہ بھی کریں، یہ سب جو ہے روکنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یہ خطرناک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔